مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ ہر انسان ایک دوسرے انسان سے مختلف ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے اور کسی کو کم، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ آپ کے پاس بھی ہو۔ اللہ کی تقسیم پر ناراضگی کا اظہار کر کے گنہگار نہ بنیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھیں اور اپنے مقدر پر خوش رہنا سیکھیں۔ توکل یہ نہیں ہے کہ حالات آسان ہو جائیں، توکل یہ ہے کہ دل مطمئن ہو جائے کہ اللہ ساتھ ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اس پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے ذہن سے کسی چیز کا خیال نہیں نکال رہا ہے تو وہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ اپنی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھو۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ مانگو اللہ سے وہ سب جو دنیا سے مانگتے جھکتے ہو، کہہ ڈالو وہ تمام دل کی باتیں جو لوگوں سے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سنتا ہے، دیتا ہے اور وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ یا اللہ، جو زندگی گزر گئی اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی اس پر ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے رب العالمین، ہم سب پر اپنی لامحدود رحمتوں کا فیض عطا کر دے۔ کبھی کبھی اللہ تمہیں سب سے دور کرتا ہے تاکہ تم صرف اس کے قریب ہو جاؤ۔ جب کوئی ساتھ نہ ہو، جب ہر طرف خاموشی چھا جائے اور تنہا ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ یہ رب کا بلاوا ہے۔ تنہائی وہ جگہ ہے جہاں دل سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے اور رب سب سے زیادہ قریب۔ تم اسے پکارو آہستہ آہستہ، بغیر کسی شکایت کے، وہ تمہاری تنہائی کو عبادت میں بدل دے گا۔ رب کی محبت وہ روشنی ہے جو اندھیر دلوں کو بھی چمکا دیتی ہے۔ گناہ کا دوبارہ ہو جانا انسان کی کمزوری اور شیطان کا چال ہے۔ جو لوگ گناہ کے بعد پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ کسی کو بلند مقام دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اسے صبر کرنا سکھاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں ہے، بلکہ وہ سکون ہے جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ جو انسان اپنے غصے پر قابو پا لے وہ اصل میں سب سے طاقتور انسان ہوتا ہے۔ اپنے کردار کو اتنا صاف رکھو کہ اگر لوگ تمہیں سمجھ نہ بھی پائیں تو اللہ تم سے راضی رہے۔ اگر تم سچ کے ساتھ کھڑے ہو تو اکیلے ہونے سے نہ ڈرو، کیونکہ اللہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں عطا کر ایسی معافی جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی ہدایت جس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی رضا جس کے بعد گناہ نہ ہو، اور ایسی رحمت جس کے بعد عذاب نہ ہو، ایسی عزت جس کے بعد ذلت نہ ہو۔ شکر صرف نعمت ملنے پر نہیں ہوتا، اصل شکر تب ہوتا ہے جب نعمت کم ہو اور پھر بھی دل اللہ سے راضی ہو۔ جو انسان ہر حال میں الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اللہ اس کے حالات کو خود سنبھال لیتا ہے۔ شکایتوں سے بھرا دل کبھی سکون نہیں پا سکتا، لیکن شکر سے بھرا دل ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ اللہ نے جو نہیں دیا اس پر صبر، اور جو دے دیا اس پر شکر کرنا چاہیے۔ جب انسان شکر کرنا سیکھ لیتا ہے تو کبھی بھی پریشان نہیں رہتا۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، وہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ انسان موسم کی طرح بدلتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس اپنے مطلب تک لوگ رشتے نبھاتے ہیں۔ اس لیے اچھا ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ ایک خوبصورت یقین: اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔ کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب اور کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ وہ سخت دل اللہ کے غضب کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، یہ سب مٹی ہی مٹی ہے، اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو تو تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، کیونکہ دنیا کا سب سے خوبصورت احساس یہی ہے کہ اللہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، نصیب لکھنے والا جب اللہ ہے، پھر لوگوں کا اور دنیا کا ڈر کیسا؟ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے جس نے دعا کا حکم دیا ہے؟ جب اللہ کن کہتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیے جاتے ہیں، پھر وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ معاف کر کے آگے نکل جائیں ان لوگوں سے جنہوں نے دل دکھایا ہے، تہمت لگایا ہے، برا بھلا کہا ہے، غلط بات کہی ہے۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ ہماری لاکھ برائیوں کو جانتے ہوئے بھی ہم سے بے حد محبت کرنے والا صرف ہمارا اللہ ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں اس میں عاجزی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے۔ انسان جب ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو لوٹ کر اپنے رب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیتا ہے اور پھر ان دلوں کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے رشتہ ایسا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے صرف اپنے غم، دکھ اور شکایت پر روتے ہیں، اپنے گناہوں اور نافرمانیوں پر نہیں، ورنہ ہمارا اپنے گناہوں پر رونا ہمارے غموں کا علاج بن سکتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ صبر صرف غریبوں اور کمزوروں کا زیور ہو جائے گا۔ طاقتور ظلم کر کے بھی فخر کریں گے اور مظلوم انصاف مانگتے مانگتے تھک جائیں گے۔ اس زمانے میں لوگ حق کے بجائے اپنے مفاد کے پیچھے دوڑیں گے، چاہے اس کے لیے باطل کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ بھی نہ بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہے کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آئے۔ اے میرے پروردگار، ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ کب تک صبر کرتا ہے، کب تک اپنی دعاؤں کے پورا ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ پھر جو لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں ان کی دعائیں رنگ لے آتی ہیں۔ اللہ پر یقین رکھنا، خوشخبریوں کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اللہ تمہیں ان خوشیوں سے نوازنے والا ہے جنہیں تم نے دل میں درد لیے تھاما تھا۔ صبر کا انعام تمہارے طرف بڑھ رہا ہے، بس تم اللہ پر یقین رکھنا۔